میرے محترم بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، ہم ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ ایک ماہ سے ہم یہاں آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ واعظ و نصیحت تک بات نہیں ہے، اور نہ ہی وما علینا الا البلاغ ہم کر رہے ہیں کہ وہ ہم نے تو کہہ دیا، مانو نہ مانو تمہاری مرضی۔ نہیں میرے بھائیوں، ہمیں ایک آپ حضرات کی خدمت میں ایک غم اور ایک درد کو اور ایک فکر کو لے کر آئے ہیں، اور ہماری یہ تڑپ اور تمنا ہے کہ ہر امتی اس درد اور غم والا بن جائے۔ میرے بھائیوں، آج دنیا پھر کے دیکھو، ساری کائنات میں مسلمان کے ہر بازار اور ہر گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا غم مٹا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم یہ عرض کر رہے ہیں اور ہر ایک کی یہ منت کر کے اور ہر ایک کے دروازے پر جا کر اور ہر ایک کی دکان پر جا کر ایک بات عرض کر رہے ہیں کہ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنا وارث بنا کر گئے تھے۔ یہ امت اپنے نبی کی وارث ہے۔ کسی بھی امت کو پہلے اپنے نبی کا وارث نہیں بنایا گیا، لیکن اس امت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنایا گیا، جس کی وجہ سے اس امت کے درجے کو اتنا اونچا کیا گیا کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، اے رب، هل من الامم افضل علیک من امتی ظللت علیہم الغمام وانزلت علیہم المن والسلوى۔ یا اللہ، میری امت سے بڑھ کر بھی تو نے کوئی امت بنائی ہے؟ میری امت کو تو نے من و سلوہ کھلایا، اور میری امت پر تو نے بادلوں کا سایہ فرمایا۔ 40 برس تک 5 لاکھ کی قوم کو بٹھا کے کھلایا۔ بادل سایہ کرتے تھے، جب سورج آتا تھا روشنی کا مینار کھڑا ہو جاتا تھا، جب رات کا اندھیرا چھاتا تھا، کھانے کا جب وقت آتا تھا تو من و سلپکا پکایا میٹھا اور نمکین کھانا آتا تھا، اور بعض روایات کے مطابق پرندے آ جاتے تھے جن کو خود ذبح کر کے پکاتے تھے۔ بچہ ان کا پیدا ہوتا تھا تو اس کو چھوٹا موٹا جو کپڑا پہناتے تھے، جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا تھا اس کے جسم پر کپڑا بھی بڑا ہوتا جاتا تھا، نہ کپڑا پرانا ہوتا تھا نہ پھٹتا تھا۔ وہ بچہ جوان ہو جاتا، کپڑا بھی اس کے جسم پر پورا ہو جاتا۔ اللہ پاک نے فرمایا، یا موسیٰ اما علمت ان فضل امت احمد علی سائر الامم کفضلی علی خلقی۔ اے میرے کلیم، تجھے کیا خبر کہ میرے آخری نبی کی امت کا میں نے وہ درجہ بنایا ہے جو میری اپنی ذات کا درجہ اپنی مخلوقات پر ہے۔ پیسے کی مسلمان کو قدر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی قدر نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نکل کے سیکھو۔ آج ہم نے سیکھا نہیں۔ دنیا بنے گی دنیا، اللہ بنائے گا، وعدہ ہے وعدہ،
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں تمہیں زمین میں استخلاف دے کے رہوں گا، تمہاری دنیا بنا کے رہوں گا. اور آخرت میں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جا رہے ہیں کس حال میں؟ 60 ہاتھ اونچا قد، 60 ہاتھ اونچا قد، 7 ہاتھ چوڑا، جرد، جسم پہ کوئی بال نہیں، مرد، چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں، بیدن، سب سرخ سفید، مکحلین، آنکھوں میں سرما لگا ہوا، جہادن، سر کے بال گھنگرے آلے، 5 صفتیں، بیدن، سرخ سفید، جردن، جسم پہ بال نہیں، مردن، داڑھی کوئی نہیں، مکحلین، آنکھوں میں سرما، جہادن، سر کے بال گھنگر والے. 5 نبیوں کی اور صفتیں. قامت آدم، آدم علیہ السلام کا قد، حسن یوسف، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، میلاد عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا دل، عیسیٰ علیہ السللام کی عمر، قلب ایوب، ایوب علیہ السلام کا دل، خلق محمد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. 5 نبیوں کی صفتیں، 5 اپنی صفتیں، 5 نبیوں کی صفتیں، 10 صفات کے ساتھ جنت کے دروازے پر سارے جنتی کھڑے ہیں. دروازہ بند ہے، دروازہ بند، کھلواؤ کوئی، دروازہ بند ہے، کھلواؤ بھائی. آج کوئی نہیں کھلوا سکتا. جب تک دروازہ بند ہے، ایک چشمے سے اللہ تعالیٰ کہے گا پانی پیو. 2 چشمے ہیں، ایک درخت ہے جنت کے دروازے پر، ایک درخت ہے، اس میں سے 2 چشمے ہیں. اللہ کہیں گے پانی پیو، اس کا پانی پیئیں گے. اندر میں جو گندگی ہے، پیشاب، پخانہ اور بلغم اور خون اور سودا اور صفرا، جو گندے مادے ہیں، وہ اندر میں سارے وہ پانی ختم کر دے گا. اور سینے میں جو بغض ہے، حسد ہے، کبر ہے، تکبر ہے، شہوت گندی ہے، اللہ تعالیٰ سینے کو بھی پاک کر دے گا، اللہ تعالیٰ پیٹ کو بھی پاک کر دے گا. اندر سے ہوگا پاک. اب ان کے اندر میں پیشاب نہیں بنے گا، لا یبولون، لا یتغوطون، پاخانہ نہیں بنے گا، لا یفسقون، تھوک نہیں آئے گی، لا یمتخطون، بلغم نہیں آئے گی، لا یستنشقون، ناک نہیں کبھی صاف کریں گے. اب اندر سے بالکل پاک. دوسرا چشمہ، ارے یہاں سے وضو کرو، وضو کرو. آپ جب اس چشمے سے وضو کریں گے، تجری فی وجوہہم نضرۃ النعیم، ان کے چہروں پر جوانی کی بہار آئے گی، جو کروڑوں، کھربوں، اربوں سال تک بھی رہے گی. اب یہ جوانی کی بہار کبھی مٹی گی نہیں، نہ جھریاں پڑیں گی، نہ رنگ کالا ہوگا، نہ دانت ٹوٹے گا، نہ بال سفید ہوگا، نہ جسم پہ خارش، نہ جسم پہ پھوڑا، نہ جسم پہ پھنسی، نہ کمر جھکے گی، نہ کمر ٹیڑھی ہوگی، نہ پسلی میں درد، نہ بازو میں درد، نہ ہڈی میں درد، نہ ہاتھ میں درد، نہ آنکھ میں درد، نہ آنکھ کمزور، نہ دانت ٹوٹے، نہ سر کا گنجا ہو، ہمیشہ کا خوبصورت ہو جائے گا. اب اندر اور باہر سے پاک ہو گیا، دروازہ بند ہے. بھائی کون کھلوائے دروازہ؟ سارے نبیوں کے پاس جائیں گے، دروازہ کھلواؤ. بھائی ہمارے بس کا نہیں ہے. آپ نے دیکھا کوئی بڑا ہوٹل، بڑی بلڈنگ، بڑی عمارت، بڑی سڑک، بڑا پل، جب اس کا افتتاح ہوتا ہے تو کسی وزیر کو لاتے ہیں، کسی صدر کو لاتے ہیں، اور کسی دنیا والے بڑے آدمی کو لاتے ہیں. ایک فیتا لگا دیتے ہیں، وہ کینچی سے کاٹتا ہے، افتتاح ہو گیا. جیسے وہ بیچارہ گندا ویسے آگے کی تمہاری سڑکیں گندی، جیسے وہ گڑبڑ ایسی عمارتیں بھی گڑبڑ، جیسے وہ گڑبڑ ایسی سڑکیں گڑبڑ. لیکن وہاں تو اللہ کا مہمان خانہ ہے، لہذا سب سے پاک ہستی کو لایا جائے گا. اللہ کا مہمان خانہ ہے، سب سے پاک ہستی کون ہے؟ تو اس پہ طریقوں پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ پھر آپ نے فرمایا مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، انا اول من یحرک باب الجنت یوم القیامہ.
انا اول من اقاقع باب الجنت یوم القیامہ یطوف علی الف خادم کانہم لؤلؤ مکنون لواء الحمد بیدی یوم القیامہ. حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں، 1000 جنت کے خادم میرے دائیں بائیں. ابھی جنت میں گئے نہیں، محشر میں ہی آپ کے دائیں بائیں جنت کے خادم آ جائیں گے. اور جھنڈا میرے ہاتھ میں، چابی جنت کی میرے ہاتھ میں. کوئی دروازے پہ جا نہیں سکتا. جب تک جا نہیں سکتا تو جنت کے دروازے پر سرخ کنگن لگے ہوئے، یاقوت کے کنگن، سونے کی تختیاں، یاقوت کے کنگن. جنت والے انتظار میں کھڑے کھڑے ان کو ایسے ایسے بجائیں گے. یہ گھنٹی ہے، گھنٹی جیسے آپ کے گھروں میں گھنٹیاں لگی ہوئی ہیں، یہ جنت کی گھنٹی ہے. جب اس کو ایسے ایسے کریں گے تو اس میں سے ایک موسیقی کی آواز نکلے گی جو ساری جنت میں گھومتی چلی جائے گی. حضور نے فرمایا یا علی لو سمعت طنین الحلقہ، اے علی تو کبھی سنے کہ وہ کیسا خوبصورت اور کیسا حسین نغمہ ہوگا. وہ گھنٹی ہوگی. گھنٹی کس بات کی؟ کہ جنت والے آ گئے. اب جنت کی حوریں اور جنت کی بیویاں اندر میں بیٹھی جب اس آواز کو سنیں گی تو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے خامن آ گئے. فتستخفها العجلہ فتبعث قیمها لیفتح الباب. وہ خوشی میں پاگل ہو کے اٹھے گی. جیسے آدمی کو خوشی میں سوچتا نہیں نا، بھاگتا ہے، رومال بھی چھوڑا، ٹوپی بھی چھوڑی، بھاگتا ہے. ایسے ہی وہ جنت کی حور خوشی میں اٹھے گی اور خادم سے کہے گی جاؤ دروازہ کھولو. اندر کے دروازے کھل جائیں گے. ساری جنت کی حوریں اپنے اپنے دروازے پر کھڑی ہیں، راہ تک رہی ہیں. اور خوشخبری سنا دوں، دنیا کی مومن عورت جس نے اللہ کے حکم کو پورا کیا، نبی کی سنت پر چلی اور نبی کی بیویوں کی زندگی کو اپنایا اور زیور کی دوڑ میں اور پیسے کی دوڑ میں، ہائے آج کی عورت مرد کو بے شمار حرام کام کروا رہی ہے. آج کی عورت مرد کو حرام کموانے پر مجبور کر رہی ہے. میرے بچوں کے لیے لا جہاں سے لا، میری بیٹی کے لیے لے آ جہاں سے لے آ. اگر یہ اللہ کے حکم پر جم گئی، اللہ کہے گا تو اپنے خامن سے بھی پہلے جنت میں چلی جا، اور تو بھی جنت کی حوروں کا لباس پہن کر اور اپنے خامن کا انتظار کر. اب وہ اندر یہ باہر، دروازہ بند. آپ آئیں گے دروازے کو قا کیا ہا اسے کہتے ہیں، قا 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 قا، یہ ہے قا قا. تو اندر سے جنت کا داروغہ رضوان آئے گا. من بالباب، کون ہے دروازے پر؟ آپ فرمائیں گے محمد الرسول اللہ. ارے میں ہوں اللہ کا رسول محمد. جنت کا داروغہ رضوان پٹ سے دروازہ کھولے گا، کہے گا بے شک یا رسول اللہ امرت الا افتح لاحد قبلک ولن اقوم لاحد بعدک. میرے رب نے مجھے کہا تھا جب تک میرا حبیب نہ آئے دروازہ نہ کھولنا، اور مجھے کہا تھا خود جا کے کھولنا، اس لیے میں خود کھولنے آیا ہوں، ورنہ میں کسی کے لیے اٹھا نہیں کرتا. آپ کے لیے اٹھ کے آیا ہوں، آئندہ میں کسی کے لیے نہیں اٹھوں گا، آپ ہی کے لیے اٹھ کے آیا ہوں. دروازہ کھلے گا. فرمایا فادخلها، میں قدم رکھوں گا اونٹنی پر سوار، اور بلال میری اونٹنی کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چلے گا. ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. آپ نے فرمایا تو میری امت میں سب سے پہلے اندر جائے گا. اما انت یا ابا بکر فاول من يدخل من امتی، اے ابو بکر تو سب سے پہلے میری امت کا ہے جو اندر داخل ہوگا. ایک چاندی کا محل، اوپر سونے کے برج، اندر جائے گا تو جنت کی حوریں دوڑتی ہوئی آئیں گی. فاستقبلته الوصائف، جنت کی حوریں آگے کو آئیں گی. اب انسان تو بیچارہ ہے نا، کان الانسان عجولا، جلد باز، جلدی سے نیچے کو اترنے لگے گا. رشتہ کہے گا کہاں کہاں؟ ان کا ان کے پاس جاتا ہوں. کہے گا ٹھہرو صبر کرو تیرا درجہ آگے ہے. اب بیچارہ یوں سوچے گا پتہ نہیں آگے کیا ہے، یہی بہت اچھا تھا. آگے کو چلے گا تو ایک اور محل سونے کا،
اور اس کے اوپر موتیوں کے برج لگے ہوں گے. جب اس میں جائے گا تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت بیویاں اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت جنت کی حوریں اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھیں گی. پھر جلدی سے نیچے اترنے لگے گا. فرشتے کہیں گے ارے کہاں بھاگا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا ان کے پاس جاتا ہوں. بھائی کہیں چھوڑو بھی تو صحیح. وہ کہیں گے بھائی تیرا درجہ اس سے بھی آگے ہے, یہ بھی تیرا ہی ہے, یہ بھی تیرا ہی ہے, آگے تو چل. کہے گا بھائی مروا دیا, پتہ نہیں ہے ایسا ملے گا بھی صحیح کہ نہیں ملے گا. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. اب آگے چلے گا تو ایک سرخ یاقوت کا محل ہوگا جو چمک رہا ہوگا سورج کی طرح. اس کے دروازے پر سرخ اونٹنیاں اور اس پر حوریں کھڑی ہوئی ہیں استقبال میں. کہیں گے انزل فإن منزلتك هذه, اترو یہ ہے تیرا منزل, یہ ہے تیرا ٹھکانہ. وہ بھی تیرے ہی ہیں. اب جو اندر جائے گا تو ایک تخت ہوگا سونے اور چاندی کا بنا ہوا جس پر ایک لڑکی بیٹھی ہوگی جنت کی حور. علیہا 70 حلة, اس پر 70 جوڑے. کل حلة على غیر لون صاحبتها, ہر جوڑے کا رنگ الگ. کل حلة تتلون كل ساعة 70 لونا, ہر جوڑے میں کئی رنگ آ رہے ہوں گے, جا رہے ہوں گے. اور علیہا 70 لونا من الطیب, 70 قسم کی خوشبوئیں اس نے لگائی ہوں گی اور ہر خوشبو کی مہک الگ الگ اسے محسوس ہو رہی ہوگی. ينفض بصرها من وراء الحلل, اور 70 جوڑوں کے اندر سے اسے اس کا جسم چمکتا ہوا نظر آئے گا. جوڑے اس کے جسم کو چھپا نہیں سکتے. جب اس کے چہرے کو دیکھے گا تو اس کے چہرے میں اسے اپنی شکل نظر آئے گی. جب اس کے سینے کو دیکھے گا تو اس کے سینے میں اسے اپنی شکل نظر آئے گی. ارے یہ اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی باتیں ہیں, میں تمہیں اپنی نہیں سنا رہا. آج کسی کو ممبر پہ بیٹھ کے گالیاں دے دو تو کوئی بھی نہیں کچھ کہتا, اور کوئی جنت کی حدیث سنا دو کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کہاں کی باتیں کہہ رہے ہیں. ذوق ہی مٹ گیا, ذوق ہی ختم ہو گیا. کہے گا یہ ہے تیرا درجہ, یہ ہے تیری منزل, یہاں اترے گا, بیٹھے گا. پہلو میں قاصرات الطرف اطراف, جنت کی خوبصورت بیویاں دائیں اور بائیں. اللہ تعالیٰ نے زعفران سے بنایا, مشک سے بنایا, عنبر سے بنایا, کافور سے بنایا. آگ پانی مٹی ہوا سے نہیں بنایا. تسنیم کا پانی پلایا, غزیت بماء التسنیم, تسنیم کا پانی پلایا. حور مقصورات فی الخیام, موتیوں کے گھر میں بٹھایا, موتیوں کے گھروں میں بٹھایا, گارے مٹی کے گھروں میں نہ بٹھایا اور سونے چاندی کے محلات میں بٹھایا. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, انہیں کسی انسان اور جن نے چھوا تک نہیں. یہ نبی کی زندگی پر ملے گا, یہ حضور کی زندگی پر ملے گا, یہ نبی کی ایک ایک سنت پر ملے گا. تم کہتے ہو سنت کی کیا حیثیت ہے؟ روپے کی تو حیثیت ہے. 100 روپیہ آگے پیچھے ہو جائے تو بار بار کمپیوٹر گھماتا ہے, بار بار اس کا حساب کرتا ہے اور ایک ایک سنت کو برباد کرتا ہے. وہ کہتا کیا ہو گیا؟ یہ تو پتا چلے گا محشر کے میدان میں کہ کیا ہو گیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہے گا یہ میرا امت ہی نہیں ہے, سحقن سحقن, لے جاؤ اسے, لے جاؤ اسے. میرے بھائیوں, اتنی بڑی جنت اللہ دے گا, نبی کی غلامی ملے گا, اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا. اے جنت والو, آؤ آج میری دعوت کھاؤ. دعوت کھانے جا رہے ہیں, دعوت کھانے جا رہے ہیں, کھانے کھلائے جا رہے ہیں, پانی پلائے جا رہے ہیں, لباس پہنائے جا رہے ہیں, اور پھر خوشبوئیں لگائی جا رہی ہیں. پھر جنت کی حوروں سے کہا جا رہا ہے میرے بندوں کو نغمے سناؤ. جنت کی حوریں سرساز پر گائیں گی. جنت والوں سے اللہ کہے گا بتاؤ کبھی ایسے بھی تم نے سنے؟ جب گانے والی ایسی ہو کہ جس کے دانت کی روشنی سے ساری جنت چمکتی ہو, اور جو لو بسقت بسقۃ فی 7 ابحر لکانت احلی من العسل,
اگر اس کی تھوک 7 سمندر میں ڈالیں تو سمندر میٹھے ہو جائیں گے، شہد سے بھی زیادہ۔ تو جب وہ گائے گی تو اس کے نغمے کا کیا ہوگا؟ اللہ کہے گا ایسا کبھی سنا؟ کہیں گے کبھی نہیں سنا۔ کہیں گے یہ تم نے کیا سنا ہے؟ یا داؤد ارقل منبر، اے داؤد علیہ السلام تم کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو کہے تو سنا، اور حضرت داؤد علیہ السلام سنا رہے ہیں۔ وجب طاری ہے، بتاؤ بھائی کبھی ایسا سنا؟ کہیں گے کبھی نہیں سنا۔ کہیں گے یہ تم نے کیا سنا ہے؟ یا محمد ارقل منبر، اے میرے حبیب، اے میرے حبیب کھڑا ہو جا، آپ جنت والوں کو اپنے نغمے سنا۔ ہائے ہائے، آج بھائی ایمان ہی مر گیا ہمارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنانے والے ہوں اور ہم سننے والے ہوں، سوچو تو صحیح۔ اس پر تو آپ حرام کہتے ہو کیسے قربان کریں؟ میں کہتا ہوں سب کچھ قربان کر دو تو بھی سستا سودا ہے، سب کچھ برباد کر دیں تو بھی ہم کہیں گے اللہ کی قسم فزنا ورب الکعبہ فومن احب لآصینک فی الہوى قسما به وبحسنه وبهائه القلب اعلم یا عذول بدائه واحق منك بجفنه وبمائه۔ ہمیں خبر ہی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنانے والے اور جنت والے سننے والے۔ یوں کہو اپنے نفس سے فَوَمَنْ أُحِبُّ لَآصِيَنَّكَ فِي الْهَوَىٰ، اے نفس مجھے قسم ہے اس کی کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں میں تیری خواہش کو توڑوں گا اور اس کی مانوں گا۔ کیوں؟ اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اور مجھے اس کے حسن کی قسم، مجھے اس کے جمال کی قسم، مجھے اس کے جلال کی قسم، میں تیری نہیں مانوں گا، میں اپنے نبی کی مانوں گا۔ قسمم بہی، اس کی ذات کی قسم، وبحسنہ، اس کے حسن کی قسم، وبہائہ، اور اس کے جلال کی قسم، میں تیری نہیں مانوں گا، میں اس کی مانوں گا۔ یہ محنت ہے، محنت، تقریر نہیں ہے، محنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں اور مجمع سننا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے تو انسان ہے نا، درخت بھی وجد میں جھومنے لگیں گے، ایسے ایسے ہوں گے، ایسے ایسے۔ تمید الاشجار، تمید الاشجار، درخت بھی ایسے ایسے جھومیں گے۔ وصفقت الریاح، اور ہوائیں بھی اٹکیلیاں دیں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، اور وہ ہوا پتوں کو، درخت کے پتوں کو شاخوں سے ٹکرائے گی، پھر اس سے اور نغمے پھوٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بتاؤ کبھی ایسا سنا؟ کہیں گے کبھی نہیں سنا۔ کہیں گے اب میں تمہیں اس سے بھی اچھا سناتا ہوں، اور اپنی ذات مبارک سے پردے ہٹاتا چلا جائے گا۔ بھائی اب تو محمد کا رب سامنے آ رہا ہے۔ اے رضوان، میرے اور میرے بندوں کے بیچ میں پردے ہٹاؤ۔ اب پردے ہٹ رہے ہیں، آنکھیں اٹھی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو ایسے تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ لا تدامون فی رؤیتی، تم ایسے اپنے رب کو دیکھو گے، تمہیں کوئی اس میں دھکم پیل نہیں ہوگی کہ میں دیکھوں میں دیکھوں، نہیں، تمہیں اپنا رب ایسے نظر آئے گا جیسے یہ چاند تمہیں نظر آ رہا ہے، ایسے اپنے رب کو دیکھو گے۔ لا تدامون فی رؤیتی، ارے میرے بھائیوں، محروم ہے وہ جو اللہ کے دیدار سے محروم ہوا۔ پیسے کا محروم کیا محروم ہے، اور مال کا محروم کیا محروم ہے۔ لوگ کہیں تبلیغ میں جاتے ہیں ان کے کاروبار برباد ہو جاتے ہیں، ایسی تبلیغ سے کیا فائدہ؟ ایسی تبلیغ کا فائدہ یہ ہوگا کہ تو اپنے رب کو ایسے دیکھے گا جیسے آج اس چاند کو دیکھ رہا ہے۔ یہ نبی کا کام ہے، نبی کا کام ہے دھکے کھانا، پاؤں پکڑنا، گالیاں سننا، داڑھی پکڑنا۔ ارے بھائی دین پہ آ جا،
یہ نبی کا کام ہے، یہ نبوت کا کام ہے، یہ کار نبوت ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ ہم خواہ مخواہ پیسے لے کر برباد کرتے پھرتے ہیں اور تمہیں تقریریں سناتے پھرتے ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے بھائیوں اپنا گلا پھاڑنے کی؟ ہم کوئی آپ سے پیسے لے رہے؟ نہیں، ہمیں ہمارے نبی کا وعدہ ہے، میرا کام کر میں تجھے گلے لگاؤں گا۔ اللہ کی قسم ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ لینے کے لیے دھکے کھا رہے ہیں۔ ہم تمہاری دنیا لینے نہیں آئے، ہم تمہارا مال لینے نہیں آئے، نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ہم تو حضور کے قدموں میں جگہ چاہتے ہیں، ہم اس لیے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں۔ رابطہ صلاح ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان، پشاور خار کی دو ناصر خان فرار صاحب ملاوی کی۔ ہم بھی دکانیں چلا سکتے ہیں اور ہم بھی کاروبار کر سکتے ہیں، کوئی پاگل دیوانے نہیں ہیں۔ ٹھوکر یوں نہیں ٹھوکریں کھاتے پھرتے، یہ نبی والا کام ہے۔ آج امت اس کام سے ہٹی ہے، ڈاکٹر بننے کو کام سمجھتا ہے اور نبی کے کام کو کام نہیں سمجھتا۔ یہ تو پتہ چلے گا جب موت آئے گی کہ کس حال میں تو گزار رہا ہے۔ یہ حسرتیں لے کر تیرا جنازہ اٹھے گا، اس وقت تجھے پتہ چلے گا ہائے میری ساری محنت چلی گئی۔ وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ۔ کوئی اس وقت چیز کام نہیں دے گی جب موت آ کے چنگے گاڑے گی، اس وقت تو بس یہی چیز کام دے گی کہ تو نبی کے کام کو لے کر کتنا پھرا تھا۔ اگر صحابہ ہماری طرح دکانیں چلاتے تو آج دنیا میں دین کہاں پھیلتا؟ کیا آپ بتاؤ، خود آپ فیصلہ فرمائیں۔ اگر آپ یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم دکانیں نہیں چھوڑ سکتے تو اس کار نبوت کو اور اس ختم نبوت کی سرداری کو کیا سیرت کے جلسے پورا کر سکتے ہیں؟ خالی جلسے کر کے تم حضور کو خوش کر سکتے ہو؟ کیا سمجھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے؟ ساری دنیا کے انسان ولی کو نہیں پہچان سکتے، سارے ولی مل کر ابدال کو نہیں پہچان سکتے، ابدال مل کر قطب کو نہیں پہچان سکتے، سارے قطب مل کر نبی کو نہیں پہچان سکتے، ساری دنیا کے نبی مل کر حضور کو نہیں پہچان سکتے۔ حضور کو صرف اللہ پہچانتا ہے۔ یہ جلسوں سے ٹرکا رہے ہیں، تو جان لگانی پڑتی ہے، مال لگانا پڑتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لیں گے، پھر اپنے رب کو ایسے دیکھنا جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اور تمہارا رب ہنستا ہوا سامنے آئے گا، ہنستا ہوا، اللہ کی قسم ہنستا ہوا۔ یتبسم، ہنسے گا، رب ہنسے گا، ایسا سامنے آئے گا، تدفقت الانہار، نہریں بھی مست ہو جائیں گی، وتجاوبت السرر والغرف، اور جنت کے محلات اور جنت کے تخت بھی یوں جھومنے لگیں گے، والاعین المتدفقۃ بالخریر، اور جنت کے چشمے بھی جھومنے لگیں گے، وتصفقت الریاح المثیرہ، اور جنت کی ہوا مسیرہ وہ بھی مست ہو کے اٹھے گی کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہی ہوں، وغردت الطیور، اور جنت کے پرندے بھی خوش ہو کے آوازیں نکال نکال کر اللہ پاک کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، جن کے لیے اللہ اپنا دیدار کرا رہا ہے ان کی لذت کا کیا حال ہوگا؟ اللہ دیکھ رہا ہے تمہیں، اس وقت بھی دیکھ رہا ہے کہ میرے دین پہ اب کون اٹھے گا، اپنا دیدار کرائے گا، اپنا کلام سنائے گا، بات فرمائے گا۔ اور ایسی لذت ہے، ایوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، اے نبی اللہ، اب آپ کو جوانی ملی، صحت ملی، بیوی بچے ملے، آج کا زمانہ اچھا یا وہ زمانہ اچھا؟ آپ برے حال میں تھے، بیمار تھے، درد مند تھے، 18 برس سسک کے گزرے، وہ اچھا یا یہ اچھا؟ کہنے لگے وہ بیماری کے دن اچھے تھے۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا جب میں بیمار تھا
تو میرا رب مجھے روزانہ دن میں ایک دفعہ کہتا تھا ایوب کیف حالک، اے ایوب تیرا کیا حال ہے؟ اس پوچھنے میں مجھے ایسی لذت آتی تھی جو مجھے آج نہیں محسوس ہوتی۔ میرے بھائیوں، جب اللہ پردے ہٹائے گا اور اپنی ذات کے ساتھ تمہارے سامنے آئے گا اور تیرا نام لے گا کہ بتا تیرا کیا حال ہے، سوچو تو صحیح کہ کیا اس وقت مزہ ہوگا۔ کیا اللہ کی ذات اور اللہ کے رسول کی ذات اس قابل بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی دکانوں سے اور اپنی زندگیوں سے حرام کو نکال کے پھینک دیں اور اللہ کے امر کو اور حضور کے طریقے کو زندہ کر دیں؟ کیا اس قابل نہیں ہے یہ دو ذاتیں؟ افل الشموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغربوا۔ ارے میرے بھائیوں، ہم کیا سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور اللہ کی ذات کیا؟ ہاں، اللہ دیتا ہے قدر اسے جو جان کی بازی لگا کر اپنے پلے سے خرچ کر کے اور بستر کو کندھے پر ڈال کے ادر بدر کی ٹھوکریں کھا کے ملک ملک پھر کر اللہ کے کلمے کی آواز لگاتا ہے۔ اللہ اس کی دنیا بناتا ہے، اللہ اس کی آخرت بناتا ہے۔ اس پر ہم عرض کر رہے ہیں، بولو اللہ کے نام پر اور بولو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امر پر کہ ہم اللہ کے دین کو اور نبی کے طریقے کو دنیا میں پھیلائیں گے، اپنے اندر لائیں گے اور اسی پر مریں گے، اسی پر جئیں گے۔ اللہ کے حبیب سے جا کر اس کے گلے لگیں گے اور اس کے پاؤں پکڑیں گے کہ ہم نے اس دور میں آپ کے دین کا کام کیا جب کوئی نہیں کرتا تھا، آپ تو ہمیں اپنے ساتھ ہی لے جائیے۔ اللہ کا حبیب بھی کہے گا یا اللہ یہ میرا وہ امتی ہے جس نے اس وقت میرے دین پر قدم اٹھایا جب کوئی نہیں اٹھاتا تھا، اسے تو میرے پڑوس میں جگہ دے دے۔ اور اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں اگر حبیب کا پڑوس دے دے تو اور کیا چاہیے؟ میرے بھائیوں، دین مفت میں نہیں ملا کرتا۔ ہاں، جن کو جلسے کے لیے چندہ دے دیا اور تم جنت کا ٹھیکہ لے لیا، اللہ ذل جلال کی قسم یہ دھوکہ دل سے نکال دو۔ مدرسے میں چندے دے کر اور مسجدوں میں چندے دے کر آپ یوں سمجھو کہ ہم نے جنت کا ٹھیکہ لے لیا تو یہ دھوکہ آج دل سے نکال دو۔ جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا غم اور آپ والا درد اور آپ والی زندگی اور آپ والا طریقہ زندگی میں نہیں آتا، اللہ پاک کو نہ ہمارے مال کی پرواہ ہے، نہ ہماری جان کی پرواہ ہے، نہ ہماری ذات کی پرواہ ہے، نہ ہماری بربادی کی پرواہ ہے، نہ ہماری ہلاکت کی پرواہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا کسی سے رشتہ نہیں ہے۔ اللہ نے ایک ہی ذات کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے کہ یہ ہے، اس کے پیچھے چل کر آؤ، اس کے نمونے میں ڈھل کر آؤ، اس کی شکل بنا کر آؤ، اس کا لباس پہن کر آؤ، اس کی سیرت بنا کر آؤ اور اس کے مطابق زندگی بنا کر آؤ تو میرے تک آ سکتے ہو، ورنہ تمہارا میرا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ بلال نے اپنی زندگی کو نبی کے طریقے پر ڈھالا تو اللہ پاک نے وہ رتبہ دیا کہ حضور نے فرمایا کہ بلال قیامت کے دن میرے آگے آگے اذان دیتا چلے گا اور جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو بلال جنت میں میرے آگے آگے میری اونٹنی کی نکیل کو پکڑ کے چلے۔ اور ابو لہب چچا ہے، ابو لہب چچا ہے لیکن ٹکر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب نے گواہی دے دی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، صحابہ کے اندر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درد بھرا تھا کہ ہمیں اللہ پاک کے حکموں کو اور حضور کے طریقے کو سامنے رکھنا ہے، ہمیں اپنے کاروبار کو اور اپنی تجارت کو سامنے نہیں رکھنا۔ ہمارا اسلام کیا ہے؟ ہمارا اسلام یہ ہے آج کہ جو اللہ کا حکم اور جو نبی کا طریقہ ہماری دنیا پہ چوٹ مارتا ہے اسے اٹھا کے پھینک دیتا ہے، کہتا ہمارے بس کا نہیں، وہ تو صحابہ تھے، ہم تو گناہگار ہیں۔ پھر شیطان پٹی کیا پڑھاتا ہے؟ وہ تو صحابہ تھے، ہم تو گناہگار ہیں۔ اور جس پر اپنی دنیا برباد نہیں ہوتی اور دنیا باقی رہتی ہے اس کو کہتا ہے میں تو مسلمان ہوں۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کی محبت نے، میں یوں کہتا ہوں، اللہ کے گھروں کا بھی یہ حال کیا کہ اللہ کے گھروں کو اپنی تجارت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ مسجد میں آ کے چارٹ لٹکاتا ہے، تو کیا چارٹ ہے؟ میقات الصیام، روزے کا چارٹ،
اور نمازوں کے اوقات کا چارٹ اور نیچے اپنی دکان کا پتہ لکھتا ہے، اللہ کے گھر میں تجارت کر رہا ہے کہ میری دکان فلاں چوک میں ہے، اللہ کے گھر کو بھی تجارت سے نہیں چھوڑا، اللہ کے گھر کو بھی تجارت کا ذریعہ بنایا اور یوں کہتا ہے کہ میں محمدی ہوں۔ اللہ کے گھر میں بھی اشتہار لگا ہوا ہے، 10 باتیں حضور کی احادیث اور نیچے اپنی دکان کا پتہ۔ دکان کا پتہ کیوں دیا ہے؟ کہ میری دکان ہے، میں بھی دکان والا ہوں، میرا بھی سودا آ کے خریدو۔ میں نے ایک تاجر سے پوچھا، میں نے کہا تم نے یہ جو 10 نصیحتیں لکھی ہیں سچ سچ بتا اللہ کی ذات کو حاضر ناظر کر کے کہ ان 10 باتوں کو پھیلانا چاہتے ہو یا اپنی دکان کا مشہوری کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا سچی بات یہ کہ ہم تو اپنی دکان کی مشہوری کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب اندر میں دنیا اتری تو اللہ کے گھروں کو بھی تجارت کے اڈے بنا دیا، اور جب اندر سے دنیا نکلی ہوئی تھی اور اندر سے دنیا کی محبت نکل چکی تھی تو آتی ہوئی دنیا کو ٹھوکر مارتا تھا اور دنیا قدموں میں آ کے گرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرار ابن زمرہ کنانی فرماتے ہیں وَكَأَنِّي أَسْمَعُهُ الْآنَ، میرے کان آج بھی وہ آواز سن رہے ہیں، میرے کان آج بھی وہ آواز سن رہے ہیں۔ وَكَأَنِّي أَسْمَعُهُ الْآنَ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولًا، رات بھیگ چکی ہے، وَغَارَتْ نُجُومًا، اور ستارے بھیگے پڑ چکے ہیں، مان پڑ چکے ہیں۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، اور وہ اپنی مسجد کی محراب میں کھڑا ہے، قابضاً علی لحیتہ، داڑھی کو پکڑے ہوئے، یتململ تململ السلیم، تڑپتا ہے جیسے کسی کو سانپ نے ڈس کیا اور وہ تڑپ رہا ہو۔ وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينِ، اور روتا ہے جیسے کوئی غموں کا مارا روتا ہو۔ وَيَقُولُ لِلدُّنْيَا، اور دنیا کو کہہ رہا ہے إِلَيَّ تَقَرَّرْتِ، مجھے دھوکہ دینے آئی، إِلَيَّ تَشَرَّفْتِ، مجھے دیکھنے آئی ہے، إِلَيَّ تَزَيَّنْتِ، میرے سامنے مزین ہو کے آئیے، هَيْهَاتِ هَيْهَاتِ غری غیری قد بدت کی فلات، عمروں کے قصیر، مجلسوں کے حقیر، خطروں کے یسیر، من قلت الذات وبعد السفر ووحشت الطریق۔ اے دنیا مجھے دھوکہ دینے آئی، میرے سامنے مزین ہو کے آئی ہے، دور ہو، میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں، تیری عمر تھوڑی، تیری مجلس گندی، تیری مصیبت آسان۔ اے میرے اللہ، میرے پاس سفر کا توشہ کوئی نہیں ہے اور سفر بڑا لمبا ہے۔ اور یہ کون کہہ رہے ہیں کہ جن کے بارے میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور یوں کہا اترضا ان یکون منزلک مقابل منزلی، اے علی خوش ہو جا، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس توشہ نہیں ہے، میرے پاس سفر کا توشہ نہیں ہے اور سفر بڑا لمبا ہے۔ میرے بھائیوں، آج امت کے اندر میں ہم اس غم کو پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ تو بے شک تاجر بن، صحابہ بھی تجارت کرتے تھے، تو بے شک کاشتکار بن، صحابہ بھی کاشتکار تھے، تو بے شک حاکم بن، صحابہ بھی حاکم تھے، لیکن میرے بھائیوں ان کے اندر کا درد اور غم وہ حضور والا غم تھا کہ اللہ کا دین دنیا میں پھیلے اور اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو، چاہے ہماری جانیں چلی جائیں۔ ایک صحابی حضرت سعد، رنگ کے کالے، شکل کے بدصورت، مال کے غریب، قبیلے کے عمدہ، بنو سلیم، یا رسول اللہ ایمنونی سوادی و دمامت وجہی من دخول الجنہ، میرا کالا رنگ مجھے جنت میں جانے سے روک سکتا ہے؟ فرمایا کیوں؟ جب تو ایمان والا ہے تو جنت میں جائے گا۔ کہا میں غریب آدمی ہوں، مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا جاؤ عمر ابن وہب ثقفی سے کہو کہ تمہیں اپنی بچی نکاح میں دے دے۔ عمر ابن وہب ثقفی ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، حدیث العہد بالاسلام، ان کی بچی بڑی خوبصورت تھی۔ یہ ان کے گھر پر گئے اور جا کر پکار لگائی کہ حضور نے بھیجا ہے کہ اپنی لڑکی میرے سے نکاح میں دو۔ باپ نے بچی پر شفقت کھاتے ہوئے، ابھی اسلام بھی نیا ہے اور ابھی وہ عظمت بھی نہیں ہے، انہوں نے کہا بھائی مجھے منظور نہیں ہے۔ بیٹی نے اندر سے آواز کو سنا، انہوں نے کہا یا ابا تھا
النجات قبل ان یفتح الوحی، اے ابا جان کیا کہہ رہے ہو؟ قبل اس کے کہ اللہ تجھے ہلاک کر دے اپنی نجات کی خیر منا تو نبی کی بات کو ٹھکراتا ہے، کالا ہے، بدصورت ہے، غریب ہے، مجھے منظور ہے۔ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے مرد اور عورت کا یہ جذبہ بنایا تھا کہ ہم اپنے ہر جذبے کو قربان کریں گے، لیکن اللہ رسول کے حکم کو قربان نہیں کریں گے۔ لیکن آج کا تاجر اور آج کا حاکم اور آج کا افسر اور آج کا وزیر اور آج کا کپڑے والا اور آج کا دفتر والا اور آج کا کاشتکار، میرے بھائیوں، اپنے نفع کو قربان نہیں کرتا، حضور کے حکم کو قربان کرتا ہے۔ امت کو باتوں پہ لگا دیا، تقریروں پہ لگا دیا، تقریری ذہن بنا دیا، ایسے بھی کبھی سیرت زندہ ہوتی ہے؟ پھر تو بڑا آسان تھا۔ وہ ساتھ تو مجلس میں پہنچے، پیچھے عمرو بن وہب بھی پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، انت الذی رددت علی رسول اللہ ما رددت، تو ہے جس نے اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکرایا۔ او بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میں حاضر، جو حکم میں حاضر، میرے سے خطا ہوئی۔ فرمایا اس سے نکاح کرو۔ عرض کیا آپ ہی نکاح پڑھو، آپ نے نکاح پڑھ دیا۔ کہا جا بھائی ساتھ بیوی کو لے کے آ۔ یا رسول اللہ مہر کہاں سے لاؤں؟ 400 درہم مہر کہاں سے لاؤں؟ ما املک فلسن، میرے پاس تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے کہا جاؤ علی کے پاس، عبد الرحمن ابن عوف کے پاس اور عثمان ابن عفان کے پاس، ان سے کہو کہ 200 درہم تمہیں دے دیں۔ 400 تیرا مہر ہو جائے گا، 200 کوئی اپنا گھر ور اور کوئی روٹی پانی کا سلسلہ کر لو۔ اب یہ گئے حضرت علی کے پاس، جب انہوں نے پتا چلا تو حضرت علی کے پاس جتنے تھے وہ دے دیے، 200 میں سے کچھ زیادہ دیے، وما زادہ۔ حضرت عثمان نے سے بھی 200 وما زادہ، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے بھی 200 وما زادہ، 200 اور اس سے زیادہ۔ اب اس کے پاس 600 سے زیادہ ہو گئے۔ کتنے زیادہ ہوئے حدیث شریف میں نہیں آتا، یہ ہے کہ 600 سے تو زیادہ ہو گئے۔ اب تو اس کا دل اچھل رہا، موج ہو گئی۔ کیا موج ہوئی؟ اے اس جوان سے پوچھو جو ایسی حسین و جمیل لڑکی سے شادی کرنے والا ہو کہ اس کا کیا جذبہ ہو۔ اب یہ یوں بازار کو چلے کہ میں بازار سے کوئی سودا لے لوں، کوئی چارپائی، کوئی کھانے پینے کا سامان، کوئی اور کپڑا لے لوں اور باقی مہر میں ادا کروں گا۔ اس جذبے کے ساتھ بازار میں داخل ہوئے کہ ایک کان میں آواز پڑی، یا خیل اللہ ارکبی، یا خیل اللہ ارکبی، النفیر النفیر، اے اللہ کے مددگاروں نکلو۔ مسلمان کون تھا؟ اللہ کا مددگار، قربان جائیں اللہ کی ذات عالی پر۔ اس امت کو اپنا مددگار کہا کہ یہ امت میرے دین کی مدد کرے گی تو گویا کہ یہ میری مدد کر رہی ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے میری مدد کرو۔ اللہ بھی مدد کا محتاج ہے کہ جس کا ایک امر زمین آسمان کو تھامے ہوئے ہے اور جس کا ایک امر ساری کائنات کو چلا رہا ہے اور جس کا ایک امر ساری کائنات کو توڑ دے گا، وہ کہتے ہیں میری مدد۔ اے اللہ کے مددگاروں نکلو۔ بس حضرت سعد کے کان میں بڑی آواز، نہ لڑکی یاد رہی، نہ اس کا حسن و جمال یاد رہا، نہ اس کا مال یاد رہا، نہ اس کی رات کی رنگینیاں یاد رہی، بس کان میں حضور کی منادی کی آواز گونج رہی ہے۔ فنظر نظرة فی السماء، کھڑا ہو گیا
اور یوں آسمان پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی، نظرتن بھرپور نگاہ، ہاتھ اٹھے، اللہم الہ السماوات والارض، اے زمین آسمان کے اللہ، و الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ، لأجعلن هذه الدراهم فيما يحب الله ورسوله والمؤمنون، اب میرا یہ پیسہ شادی میں نہیں، تیرے اور تیرے حبیب کی رضا میں خرچ ہوگا۔ وہیں سے گھوڑا ڈھال تلوار خرید کر چہرے کو چھپا کر مسلمانوں کے ساتھ نکل گئے، چہرہ چھپایا ہوا، اور چھپتے چھپتے پھر رہے۔ صحابہ کہیں ارے یہ کون ہے چہرہ چھپائے ہوئے؟ چہرہ کیوں چھپایا ہوا تھا؟ کہ اگر حضور کی نظر پڑ گئی تو واپس بھیج دیں گے۔ شادی قربان، ارے میرے بھائی تو حرام کاروبار قربان نہیں کرتا، اور وہ اپنی زندگی اور اپنی بیوی کو بھی قربان کر کے جا رہا ہے۔ اسلام آج کہاں ہے؟ یہ تو اللہ، معاف کرنا میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا ہے سیرت کے جلسے کر کے۔ ہاں، ایسے سیرت زندہ ہوتی ہے۔ اب جو اس کا گھوڑا گرا، لڑتے لڑتے اور وہ گھوڑے سے گرا، اور گھوڑا مرا اور وہ نیچے گرا، اور وہ چھلانگ لگائی اور بازو اوپر چڑھائے، تو اس کے بان سواد و ساعدیہ، کالے بازو اس کے سامنے نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں سے قریب کو ہوئے، اس کو جو دیکھا کالے بازوؤں سے پہچانا، اوا سعد انتا، اور سعد تو یہاں؟ بے ابی انت و امی یا رسول اللہ انا سعد، میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، میں ہی سعد ہوں۔ کہا جنتی ہے تو خوشخبری دے دے، انت سعید، اصبحت سعید، تو جنتی ہو گیا، تو جنتی ہو گیا۔ بس چھلانگ لگائی اور آواز لگی، اسی وسعد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سعد شہید ہو گئے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دوڑے اور حضرت سعد کے سر کو اپنی گود میں لے گئے، ہائے، اور سعد کے چہرے کی مٹی حضور کے آنسوؤں سے صاف ہو رہی، یبکی علیہ بکان، اور آپ رو رہے ہیں اور آپ کے آنسو سعد کے چہرے پر پڑ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ایسے زندہ کیے جاتے تھے۔ دین تقریری نہیں تھا۔ مالدار کہتا ہے چندے لے لو، جان چھوڑو ہماری۔ نہیں میرے بھائی، تو عبد الرحمن ابن عوف سے بڑھ کے زیادہ مالدار نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، اور روتے روتے آپ نے منہ پھیرا اور ہنسے اور فرمایا ورد الحوض ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم سعد حوض پہ پہنچ گیا۔ ورد الحوض ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم سعد حوض پہ پہنچ گیا۔ حضرت ابو لبابہ بن منذر، بڑے صحابہ میں، بدری صحابہ میں، یا رسول اللہ کون سا حوض، کیسا حوض؟ آپ نے فرمایا حوض اعطانی ہے ربی، یہ وہ حوض ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے، ماؤہ اشد بیاضا من اللبن، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، من شرب منہ شربۃ،
لا یظمأ بعدہ ابدا، جو ایک دفعہ گھونٹ پی لے گا کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ حضرت ابو لبابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ رأینا منک ثلاث خصال، آج 3 چیزیں میں آپ میں دیکھ رہا تھا، بکئی آپ روئے، وضحکت پھر آپ ہنسنے لگے، وأعرضت پھر آپ نے منہ پھیر لیا، یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا اما بکائی فبکیت شوقا الی سعد، میں رویا کس پر؟ اس سعد کی قربانی پر، کہ کس حال پر مرا ہے، کیسی بیوی اس کے انتظار میں تھی، اور کس جذبات سے اور کیسے کیسے جذبات کو قربان کر کے یہ مرا ہے، میں اس کے شوق میں رویا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ ایسی امت تھی، پر یہ تو قصہ پارینہ ہی رہ گیا۔ اتنا کہہ کر شیطان کہہ دیتا ہے ارے میاں وہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں، وہ تو صحابہ تھے۔ ارے مسلمان، رب ذوالجلال کی قسم، تو حضور کا امتی ہے، تیرے اندر بھی وہ ایمان کی چنگاری ہے، اگر تو اس کو جلا لے اور اس کو تو روشن کر لے اور اس کو تو ایک دفعہ ہوا دے دے، اور تیرے ایمان کی انگیٹھی میں اگر ایک دفعہ حرارت پیدا ہو گئی تو تیرے اندر بھی ایسے سعد پیدا ہوں گے، اور تیرے اندر بھی خالد ابن ولید زندہ ہوں گے، اور تیرے میں بھی معاذ ابن جبل اٹھیں گے، اور تیرے خمیر سے ابو عبیدہ جیسے اٹھیں گے، اور تیرے خمیر سے زبیر جیسے اٹھیں گے، اور تیرے اندر سے طلحہ جیسے اٹھیں گے۔ لیکن بھائی اگر تو اپنی ساری طاقت کو دکان پر لگا دے تو پھر اس میں کسی اور کا کیا قصور ہے؟ جب تو ہی نہ مانے تو بہانے ہزار ہیں، جب تو ہی نہیں اس پر آتا کہ ہم میں کچھ نہیں، ہم میں کچھ نہیں، ارے تیرے میں بہت کچھ ہے، تو اپنی قیمت نہیں سمجھتا کہ میں کیا ہوں۔ تیرے ایک ایک پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنسو نکلا ہے، اس امت کے شرابی اور زانی پر حضور کے آنسو نکلے ہیں، اور اس امت کے قاتل اور ڈاکو پر حضور کے آنسو نکلے ہیں۔ یہ کوئی ایسی ناکارہ امت ہے کہ نبی دعائیں مانگتے گئے یا رب یہ امت ہمیں دے دے۔ عبرت 3 نبیوں کے بارے میں نے پڑھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یہ امت مجھے ملے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 3 دفعہ دعا مانگی کہ یہ امت مجھے ملے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یہ امت مجھے ملے، کسی کو امت نہیں دی گئی، اور یوں کہہ دیا کہ لا تلک امت احمد، نہیں یہ احمد کی امت ہے، احمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن میرے بھائیوں، جب ہم میدان ہی میں نہ اتریں تو ہماری استعداد کیسے چمکے؟ حضرت ابو لبابہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رویا کیوں؟ میں رویا اس پر کہ یہ کس حال میں گیا، شوقا الی سعد، واما ضحکی، اور میں ہنسا فلما رأیت منزلتہ عند اللہ، جو میں نے اپنے رب کے پاس سعد کا درجہ دیکھا، اس درجے کو دیکھ کر میں ہنس پڑا کہ اللہ نے کتنا اونچا رتبہ دے دیا۔ وَأَمَّا إِعْرَاضِي عَنْهُ، اور جو میں نے منہ پھیرا، نبی کیوں روتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے تھے؟ کہ آپ جنت دوزخ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اگر میری امت میرے طریقے سے ہٹ گئی تو یہ آگ ہے، اور اگر میری امت میرے طریقے پر آ گئی تو یہ جنت ہے، اس لیے آپ روتے رہتے تھے۔ دائم الفکر طویل الاحزان وله عزیز كعزیز المرجل لعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا لعلك باخع نفسك على ان لا يكونوا مؤمنين ومن كفر فلا يحزنك كفره فلا يحزنك قولهم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لست عليهم بمسيطر ما انت عليهم بجبار ما انت عليهم بوكيل۔ قرآن پاک کی کتنی آیات ہیں
جو حضور کو تسلیاں دے رہی ہیں کہ کیوں اتنا غم کرتے ہیں، کیوں اتنا آپ روتے ہیں، کیوں اتنا آپ درد کھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو روتے روتے دنیا سے چلا گیا، آج اسی کی امت کہتی ہے میری دکان نبی کے طریقے پر نہیں چل سکتی۔ ہاں نہیں چل سکتی تو پھر تیرے گھر میں کبھی چین سکون بھی نہیں آ سکتا، یاد رکھ لے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جو میرے نبی کے طریقے سے ٹکر لے گا میں اسے ذلیل اور خوار کر کے چھوڑوں گا۔ یہ آپ نے فرما دیا، اگر میرے طریقے سے ٹکر لو گے تو ذلیل اور خوار کر دیے جاؤ، اور اگر میرے طریقے پر چلو گے یا ابا سفیان جئتکم بخیر دنیا و کرامت الآخرہ، میں تمہارے پاس دنیا آخرت کی عزتیں لے کر آیا ہوں۔ میں نے منہ پھیرا فلما رأیت ازواجہ من الحور العین یتبادرنہ کاشفات سوقہن وبادیات خلاقینہن فأعرضت عنہن حیاء بلغوا زوجة سعد بأن اللہ زوج سعدا اجمل منکی واحسن او کما قال۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس لیے منہ پھیرا کہ میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں، اس کی بیویاں دوڑتی ہوئی اس کی طرف کو آ رہی ہیں، اور وہ اتنی تیز دوڑ رہی تھیں کہ ان کی پنڈلیوں سے بھی کپڑا ہٹ گیا اور ان کی پنڈلیاں نظر آ رہی اور ان کے پاؤں میں پڑی پازیب نظر آ رہی۔ میں نے شرم سے منہ پھیر لیا، شرم سے منہ پھیر لیا۔ اور جاؤ سعد کی منکوحہ سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے سعد کو تیرے سے زیادہ خوبصورت بیویاں عطا فرما دی۔ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک غم پر جمع کیا تھا، اندر سے مال کے جذبے نکالے تھے، اقتدار کے جذبے نکالے تھے، بڑائی کے جذبے نکالے تھے، تکبر کے جذبے نکالے تھے، آپس میں گالی گلوچ کے جذبے نکالے تھے، آپس میں محبتوں کو پیدا کیا تھا، آپس میں الفتوں کو پیدا کیا تھا۔ آج یہ امت میرے بھائیوں آپس میں ٹوٹی پڑی ہے۔ مسلمان کو مسلمان نہیں کہہ رہا، کلمے والا کلمے والے کو کلمہ گو نہیں کہہ رہا، چور کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں کہ میرے امتی کا میرے سامنے ہاتھ کاٹا جائے اور میں نہ روں تو کیا کروں۔ میرے بھائیوں، حضور والی محنت چھوٹی ہوئی ہے اس امت سے۔ آج مسلمان